سیدنا عمر بن حبیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دو شخص اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ الرحمہ نے فرمایا مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ سیدنا امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہمیں یہ بات پہنچی کہ مومن موت کی سختی قبر سے اٹھنے تک پائے گا۔ سیدنا حسن بصری علیہ الرحمۃ الزبان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف اور اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا موت کی سختی تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ سیدنا ضحاک بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا موت کا سب سے ہلکا جھٹکا تلوار کی 100 ضربوں کے برابر ہے، یعنی 100 بار تلوار کے دھار سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کے حق میں عبرت کے لیے ہے کہ ہم موت کی تیاری میں رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے موت کی سختی کو آسان فرما دے گا۔ مومن موت کی سختی قبر والوں پہ ڈال دیا جائے تو ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے عرض کی بابا جان آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی دانش مند عقل مند شخص کو اس کے عالم نزع میں ملوں تاکہ وہ مجھے موت کے حالات بیان کرے، اور اب آپ ہی اس حالت میں ہیں تو اب آپ مجھے موت کی کیفیت بیان فرما دیجئے۔ فرمایا بیٹا خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کے طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ سیدنا عوانہ بن حکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تعجب ہے اس پر جسے موت آ رہی ہو اور اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہو تو پھر وہ کیسے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔
چنانچہ جب آپ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا وقت آیا تو آپ کے صاحبزادے نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، بابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پر جسے موت آ رہی ہو اور اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہو، تو پھر وہ کیسے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا؟ لہذا مجھے موت کی کیفیت بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، موت کی تکلیف بیان سے باہر ہے، البتہ میں تمہیں کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔ میں نے اسے یوں پایا جیسے میرے کاندھوں پر بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور گویا میرے پیٹ میں کانٹے دار شاخ پیوست کر دی گئی ہو، اور میں سوئی کے ناکے سے برابر سانس لے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام حکایتیں، یہ بیانات، یہ سب اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور ان کی رضا کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق ہو، اسی لیے ان احادیث کریمہ، ان واقعات کو بیان کیا گیا تاکہ ایمان کامل ہو، عمل صالح ہو اور معاملات بہتر ہوں۔ دنیا سے جائے تو بظاہر تو خالی ہاتھ، لیکن کسی کا حق چھین کر مار کر نہ جائے، کسی کو ایذا و تکلیف پہنچا کر نہ دنیا سے جائے۔ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اللہ والوں کے حق میں بدگمانی، اور انہیں یہ سمجھنا کہ یہ عام انسانوں کی طرح جیسے ہم ہیں ایسے ہی یہ ہیں، یعنی اولیاء اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور انبیاء مرسلین علیہم الصلوات والتسلیم، اور امام الانبیاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم محبوب الہی ہیں، ان کے بارے میں سوئی کے ناکے کے برابر بدگمانی عذاب جہنم میں دنیا ہی میں مبتلا کر دے گی۔ ہر مومن کی آخری اور سب سے شدید تکلیف کیا ہے؟ ثواب کی امید اور عذاب کا خوف کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ایک بیمار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، خود کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں خود کو ثواب کی امید اور عذاب خوف سے اپنے کو آسودہ پاتا ہوں، یعنی میں خود کو ثواب کی امید اور عذاب کا خوف رکھنے والا پاتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت جس شخص میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی، اللہ عز و جل اسے اس کی امید کے مطابق ہی دے گا، اور جس سے خوف رکھے گا خدا تعالیٰ اس سے بے خوف کر دے گا، یعنی جہنم سے۔ اور امید جنت کی ہوتی ہے، ہر مومن کی یہی خواہش ہونی چاہیے۔ اور مومن کی آخری اور سب سے شدید تکلیف بھی آپ کو سناتا ہوں،
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا آخری تکلیف جو بندہ مومن کو پہنچتی ہے وہ موت ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمہ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو جائیں، کیونکہ یہ آخری تکالیف ہیں جن کے بدلے مسلمان کو ثواب دیا جاتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے اس نے کبھی موت سے بڑی تکلیف کا سامنا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امور آخرت میں سے سب سے شدید موت ہے،